بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم فقہنا فی الدین، اللهم فقہنا لما تحب وترضى، اللهم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ الحمدللہ 30ویں پارے کے ہم آدھے پڑاؤ پر ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ پچھلا جو کچھ پڑھا اس پر اللہ تعالیٰ ہم کو سننے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آگے جو پڑھنے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی صحیح فہم اور سمجھ عطا فرمائے، اور انشاءاللہ اس کو سمجھ کر ہمارے عملوں میں اللہ تعالیٰ ڈال دے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہاں ڈرانے کی آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہم لوگوں کو اپنی خشیت، اپنا تقوی، اپنا ڈر خوف عطا فرمائے، اور جہاں پر خوشخبری والی آیتیں آ رہی ہیں اس سے خوش ہونے کی وجہ کیا ہے، اس کے لیے کوشش کرنا ہے، محنت کرنا ہے اور جد و جہد کرنا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے انشاءاللہ باذن اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الغاشیہ. غاشیہ کے معنی جیسے ہم لوگوں نے دیکھا بھی کہ چھا جانے والی آفت یا ڈھانپ لینے والی، غشع سے. مکی صورت ہے، یہ بھی ایک رکوع ہے، 26 آیات ہیں، 92 کلمات ہیں اور 381 حروف ہیں، اور مصحف میں 88 نمبر پر ہے، اور نزول کے اعتبار سے 68 نمبر پر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز کی پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری میں غاشیہ پڑھتے تھے، اور جیسا کہ جب سورہ اعلیٰ ہم لوگوں نے پڑھا تو اس میں کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری صورت میں سورہ غاشیہ پڑھا کرتے تھے. یہ دونوں ہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لہٰذا ہم لوگوں کو بھی یاد ہونا چاہیے کہ ہم بھی پڑھیں الحمدللہ بدل بدل کر صورتیں نمازوں میں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی ہے، وہ ڈھانپ لینے والی آفت کی؟ کیونکہ قیامت جب آئے گی تو اس کا اثر کسی ایک جگہ پر نہیں ہوگا. جیسے دنیا میں کسی ملک پر زلزلہ آئے تو دوسرے صرف خبر پڑھ کر ہی جان سکتے ہیں کہ وہاں پر زلزلہ آیا یا وہاں سیلاب آیا یا وہاں طوفان آیا، بلکہ یہ جو آفت آئے گی یہ پوری کائنات پر اس کا اثر ہوگا، پوری کائنات اس کو محسوس کرے گی، ہر طرف چھا جائے گی. اس کی ہولناکیاں پوری مخلوق کو متاثر کرے گی، صرف انسانوں کو نہیں کہ انسان ہیبت کے مارے بے ہوش ہو جائیں گے، اور بلکہ جو جانور ہیں، جو پرند ہے، چرند ہے، جو بھی چیزیں، وہ ساری کی ساری سب اس پر سب کے سب پر یہ ڈھانپ لے گی، سب کو چھا لے گی. غاشیہ قیامت کا نام ہے کیونکہ یہ سب کے پاس آئے گی اور سب کو گھیر لے گی، یعنی چھا جانے والی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، سنا کہ کوئی عورت قرآن پڑھ رہی ہے، کھڑے ہو کر سننے لگے، یعنی یہی سورہ پڑھ رہی تھی. جب وہ اس آیت پر اس سورہ کے اس میں پہنچی کہ حل اتاک حدیث الغاشیہ،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے پاس خبر پہنچ گئی ہے، میرے پاس خبر پہنچ گئی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو سب سے پہلے اس کی خبر پہنچی نا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر صحابہ کرام کو بتایا. تو یہاں پر جو ہے حل جو آیا ہے، حل عطا کا حل یہاں پر قد کے معنی میں آیا ہے، یعنی یقیناً تحقیق سوال کر کے متوجہ کیا جا رہا ہے، غور کرو. اور غاشیہ کا لفظ غشی سے ہے، اس سے غشاوتن ہے یعنی پردہ. غاشیہ چھا جانے والی، ڈھانپ لینے والی وہ چیز جو ہر چیز پر چھا کر ان کے ہوش و حواس کو ڈھانپ لے گی، گم کر دے گی ان کی عقل کو. انسان اس سے خوفزدہ ہو جائے گا. آگے اس کا ذکر ہے کہ کیسا ہوگا وہ دن. لوگوں کا جو دو گروہ میں بٹیں گے ان کے حالات کیسے ہوں گے، کہ کچھ لوگوں کے چہرے اس دن کیسے ہوں گے، کچھ لوگوں کے حشاش بشاش ہوں گے. تو دونوں طرح کے لوگوں کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. اگلی آیت میں فرمایا گیا ہے وجوہ یومئذ خاشعہ. وجوہ یعنی کچھ چہرے اس دن جھکے ہوئے نیچے کو ہوں گے، ذلیل ہوں گے. یہ کون ہوں گے؟ چہرے کا لفظ اس لیے کہ ساری تھکاوٹ انسان کے چہرے سے ظاہر ہوتی ہے، اس لیے یہاں پر چہرے کا ذکر کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن بہت سے چہروں پر منحوسیت برس رہی ہوگی. عمر بھر تکلیفیں اٹھا کر بڑے بڑے عمل کرتے رہے مگر پھر بھی جہنم میں جھونک دیے گئے. عمل ان کے برباد ہو گئے اور گناہ ان کے پلے پڑ گیا. عاملۃ الناصبہ، عمل کر کر کے تھک جانے والے. ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ خانقاہ کے پاس سے گزرے، راہب کو آواز دی، وہ آیا. آپ اسے دیکھ کر رونے لگے. پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا اسے دیکھ کر عاملۃ الناصبہ یاد آ گئی، کیونکہ یہ لوگ سخت ریاضت کے باوجود بھی جہنمی ہے، یعنی اتنی محنت کرتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد عیسائی ہیں، دنیا میں نیک عمل سمجھ کر گناہوں کے کاموں میں تکلیفیں اٹھاتے رہے اور آخرت میں عذاب و مار دھاڑ کی تکلیفیں اٹھائیں گے. یعنی دنیا میں بھی تھکاتے رہے اپنے آپ کو، لیکن ان کی تھکاوٹ، ان کی کوشش جو تھی وہ مختلف تھی نا، دین سے اور اللہ کی رضا و خوشنودی سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر مختلف تھی. اس لیے ان کے ساتھ جو معاملہ بھی ہوگا وہ مختلف ہوگا. عاملۃ الناصبہ یعنی کام کرنے والے، تھکنے والے. یعنی دنیا میں اپنے آپ کو اتنا تھکایا ہوگا کام کر کر کے، لیکن ساری کوششیں دنیا ہی کے لیے ہوں گی. اس لیے اس دن وہاں ان کے چہرے پر کوئی رونق نہیں ہوگی، کوئی تازگی نہیں ہوگی جو اللہ کے پسندیدہ بندوں کے چہرے پر ہوتی ہے، انہیں وہاں نصیب نہیں ہوگی. اس لیے کہ جس نے اپنے رب کی خاطر کوئی کام کیا ہی نہیں، اسے وہاں کس چیز کا انعام دیا جائے؟ کیونکہ یہ محنت تو بہت کرتے تھے مگر آخرت کو سامنے رکھ کر نہیں کرتے تھے. وہ دنیا کے لیے تھکتے تھے اور دنیا کے لیے. تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی راہب ہو، مثلا رہبانیت میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی ساری دنیا چھوڑ کر ایک گوشے میں چلے جاتے ہیں اور صرف عبادت کرتے رہتے ہیں. تو یہ بھی اسلام میں پسندیدہ نہیں، اس لیے ان کی اس محنت کو بھی نہیں قبول کیا جائے گا. یا عیسائیت میں جیسے پادری وغیرہ یا ننس وغیرہ کیا ہے، اپنے آپ کو وقف کر دیتے دین کے لیے، کہ نہ شادی کرتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں اور خوب محنت کرتے ہیں، اپنے نفس کو کچلتے ہیں، مارتے ہیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اور تیسرے کی کیٹیگری کے لوگ وہ ہوں گے کہ جو نیکیاں تو بہت کرتے تھے، بہت خیر کے کام، بہت اعمال اچھے کرنے والے، لیکن یا تو ان کے عمل میں ریاکاری ہوتی تھی، یا شہرت مقصود ہوتی تھی، یا دنیا مطلوب ہوتی تھی، یا پھر یہ ہے کہ طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا، اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے اخلاص نہیں تھا ان کے عمل میں. تو ان کے عمل کو بھی کیا کیا جائے گا؟ ریجیکٹ کر دیا جائے گا. حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ. جیسے کہ سورہ کہف میں ہم لوگ پڑھتے ہیں ہر جمعہ کو، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں خبر دوں تم کو کہ خسارے کے اعتبار سے اعمال والے کون ہوں گے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یعنی گم ہو گئے ان کے جو اعمال تھے وہ دنیاوی زندگی میں، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت پہاڑ کے برابر نیکیاں لکھے گئے، لیکن وہاں پر ہبا منصورہ کی طرح اڑا دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ کیونکہ اللہ کے ہاں حسن عمل وہ ہے کہ جو اس کے لیے کیا جائے، اور اس عمل کے کرنے کا طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونا چاہیے. تو یہ دونوں چیزیں نہیں تھی، بلکہ بعض مرتبہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی یعنی طریقہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو،
نیکی کا اعمال ہو لیکن ریاکاری آ گئی یا وہ اللہ کے لیے نہیں کسی کو دکھاوے کے لیے کیا گیا، تو ایسا بھی عمل چاہے کہ وہ سنت سے ثابت تھا لیکن نیت کی خرابی کی وجہ سے وہ بھی ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ تو یہاں جو خاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ، یہاں پر چہروں والوں کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ چہرہ ہی انسان کی پوری شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ جیسا انسان ہوتا ہے ویسا ہی اس کا چہرہ ہوتا ہے۔ اگر انسان خوش ہے تو اس کا چہرہ بھی مسکراتا ہوا ہوگا، اگر چہرہ غمگین ہے چہرے پر اس کا اثر دکھائی دے گا، اور وہ نیک ہے تو اس کے اندر کی نورانیت ہے وہ بھی چہرے پر دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کفر کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو چہرے پر ایک طرح سے منوسیت کے آثار نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں کچھ چہرے یعنی مجرموں کے چہرے خاشعہ خشوع سے ڈر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایسا ڈر جس کے اثرات انسان کے اعضاء اور جوارے پر ظاہر ہو۔ یعنی اس دن کچھ لوگ اتنے ڈرے ہوئے ہوں گے، ہیبت زدہ ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے کہ ان کے چہروں سے بھی وہ ڈر اور خوف نظر آ رہا ہوگا۔ جیسے کہ سورہ مریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَخَشِيَتُ أَصْوَاتِ الرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا خَمْسًا، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خاشیتاً ابصارہم، ان کی آنکھیں بھی جھکی ہوئی ہوں گی۔ تو یہ ذلت کیوں چھا رہی ہوگی ان کے چہرے پر؟ عاملۃ ناصبہ، یعنی وہ چہرے ایسے ہوں گے جو تھکے ہوئے ہوں گے، کیونکہ وہ دنیا میں آخرت میں کام نہ آنے والے کاموں میں اپنے آپ کو تھکاتے رہے۔ اس لیے قیامت کے دن کی جب یہ ہیبت ہوگی تو ڈر کے اور خوف کے مارے ان حالات میں بالکل تھکے ہوئے مرجھائے ہوئے چہروں کے ساتھ ذلت ان پر چھا رہی ہوگی اور تھکاوٹ ان کے چہروں سے ظاہر ہو رہی ہوگی۔ اور حقیقت یہ کہ جہنم جو جلانے والی ہے وہاں جا کر انسان ایسی تکلیف میں مبتلا ہوگا کہ چہرے پر کبھی مسکراہٹ آ ہی نہیں سکتی، چہرے پر کبھی اطمینان ظاہر ہی نہیں ہو سکتا، چہرہ مسلسل تکلیف برداشت کر کے تھکا ہوا نظر آئے گا۔ جیسے دنیا میں بھی کوئی مثلاً لمبے عرصہ تک بیمار ہو تو بیماری کے اثرات اس کے چہرے پر نظر آنے لگتے ہیں۔ یہ کن لوگوں کے چہرے ہوں گے کہ اپنے آپ کو صرف دنیا 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 کی محنت میں تھکا دیا، اور آخرت پر ایمان تو تھا ان کا لیکن انہوں نے وہاں کے لیے کوئی تیاری ہی نہیں کی، وہاں کے لیے کوئی کوشش ہی نہیں کی، وہاں کے لیے کچھ بھیجا ہی نہیں۔ جیسے کہ سورہ یاسین میں آتا ہے نا کہ وہاں پر کیا کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے اس کا وہ جو ان لوگوں نے عمل کیے ہوں گے آثارہم، یعنی جو ان لوگوں نے ہاں اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، یعنی بے شک ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ تم آگے بھیج رہے ہو، اور جو تمہارے آثار ہیں یعنی پیچھے جو چھوڑ کر آئے ہو وہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے ایسی کوئی کوشش ہی نہیں کی، نہ آگے کوئی چیز بھیجا قیامت کے دن کام آنے کے لیے، آخرت میں ان کے جان کو چھڑانے کے لیے یا فائدہ دینے کے لیے، اور نہ ہی اپنے پیچھے کچھ ایسا چھوڑ کر گئے کہ جس کی وجہ سے وہاں پر ان کو جب چلے بھی گئے تو اس کا صدقہ جاریہ ان کو ملتا رہتا، ایسا بھی کچھ نہیں کوشش کی۔ ہاں چھوڑ کر گئے تو مال جو دنیا کما کے جمع کر کے مال رکھ کے دے، بہت سارے گھر بنا لیے، بہت ساری دکانیں خرید لی، بہت سارا بڑا بزنس پھیلا دیا، سب کچھ کر لیا، یہ چھوڑ کر گئے۔ لیکن یہ کیوں کام نہیں آ رہا ہے، یعنی اتنی دنیا کی محنت ان کو کیوں نہیں کام آ رہی ہے، جبکہ اس میں وہ تھکے، وہ اپنے آپ کو تھکا کے پریشان ہو کر گئے، کیوں نہیں وہاں پر کام آ رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آخرت کے لیے نہیں تھا، وہ سب دنیا کے اسٹیٹس بنانے کے لیے تھا، دنیا میں میں بڑا آدمی بن جاؤں، دنیا میں میری شہرت ہو، اور دنیا میں میں عیش و آرام کی زندگی بسر کروں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو کافروں کو بھی یہ عیش و عشرت کی زندگی دے رہے ہیں۔ تو ایک مومن اور ایک کفر کرنے والوں میں فرق کیا ہونا چاہیے؟ دنیا تو وہ بھی کما رہے ہیں، عیش و عشرت تو وہ بھی کر رہے ہیں، اپنی دنیا میں کے موج مزے میں تو وہ بھی لگے ہوئے، تو ایک مومن کا کیا ان کی طرح کی طرز زندگی ہونا چاہیے؟ بلکہ ایک مومن کو تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال ضرور کرنا چاہیے، اس سے انکار نہیں ہے، منع نہیں کیا جا رہا ہے، اسی لیے رہبانیت کو پسند نہیں کیا گیا کہ رہبانیت نہیں ہے اسلام میں کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جنگلوں میں چلے جاؤ یا ایک حجرہ بنا لو اور وہاں پر اللہ اللہ کرتے رہو، نہیں،
اسی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو مقصد کے لیے ہم کو بھیجا ہے اس کو نہیں بھولنا ہے. تو یہ تھکتے تو تھے بہت زیادہ، لیکن ان کا تھکنا کیا تھا، کوششیں کیا تھی، یا تو بیکار کاموں کے لیے تھی یا پھر صرف دنیا کے لیے تھی، اور وہاں پر ان کو کچھ نہیں کیا جا رہا ہے. اب ان کو سزا کیا دی جائے گی؟ تسلا نارن حامیہ، تھکنے والے، محنت کرنے والے، اور وہاں انجام کیا ہو رہا ہے کہ تسلا نارن حامیہ، بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے. اور کیسی بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کیسی ہوگی وہ بھڑکتی ہوئی آگ. یہ بے حد بھڑکتی ہوئی آگ کا ایندھن بنیں گے، اور انہیں پینے کو سخت گرم چشمے کا پانی اور کھانے کو صرف دری ہی ملے گا. دری آگ کی کانٹے دار جھاڑی ہے جس میں زہریلے خاردار پھل آتے ہیں. یہی پھل انہیں کھانے کو دیے جائیں گے جو نہ تو موٹا کریں گے اور نہ ہی بھوک مٹائیں گے، بلکہ بدن کو چھیڑ ڈالیں گے. کھانا بھی کیسا تکلیف دہ، پانی بھی کیسا کہ حلق سے اترتے ہی آتے نکل کر باہر آ جائیں گی. تو دہکتی بھڑکتی بہت سخت آگ میں داخل ہوں گے، شدت گرمی، شدت کی آگ. تسقا من عین آنیہ، اور عالم آخرت سے یعنی ابلتے چشمے. لیس لہم طعام الا من دری. دری یہ عربوں کے یہاں ایک درخت ہوتا ہے جس کو سبرک کہتے ہیں. سبرک کہتے ہیں جب وہ سبز ہوتا ہے تو اس کو سبرک کہتے ہیں، اور اگر وہی درخت سوکھ جاتا ہے تو اس کے کانٹے بھی سوکھ جاتے ہیں اور وہ دری کہلاتا ہے. انتہائی کڑوا اور کانٹوں سے بھرا ہوا، جانور اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتے. تو جہنم میں ان کو یہ کھانے کو دیا جائے گا. جہنمیوں کے کھانے اور دری ایسی بدبودار گھاس کو بھی کہتے ہیں جو سمندر کے کنارے پر سمندر کیا کرتا ہے، اس کو نکال کر باہر پھینک دیتا ہے. سب سے زیادہ خبیث اور بری خوراک. اور یہ چونکہ آگ سے زیادہ حرارت والا ہوگا اس لیے آگ اس کو جلا نہیں سکی. یعنی دری، کیونکہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو قرآن کی آیتوں کو نہیں مانتے، مذاق کے طور پر کہتے ہیں کہ یہ دری کیا آگ اس کو نہیں جلائے گی. تو ایک مومن کا ایمان کیا ہونا چاہیے کہ آگ کے اندر جلانے کی صلاحیت کس نے رکھی ہے؟ وہ جلتی ہے تو اللہ کے اذن سے، اور اگر اللہ اس کو حکم دے دے کہ نہ جلانے کا تو وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام پر قلنا یا نارو نوری بردوں و سلاما، اے آگ ہو جا میرے ابراہیم پر بردن، ٹھنڈی، اور سلامتی والی ٹھنڈک. ایسی بھی ٹھنڈک نہیں کہ ٹھنڈ کی وجہ سے بعض دفعہ انسان برف کے اس میں دب جاتا ہے اور وہاں ختم ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اتنی ٹھنڈک بھی برداشت نہیں کر سکتا. تو آگ کو اللہ تعالیٰ نے حکم، تو آگ جو ہے وہ بذات خود نہیں جلاتی، بلکہ آگ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیتے ہیں تو وہ جلاتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر جو ذکر کر رہے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ جہنمیوں کا کھانا تو عام اہل النار، یعنی جہنمیوں کے کھانے، جہنمیوں کو جہنم میں 4 قسم کے کھانے دیے جائیں گے. نمبر 1 زقوم، نمبر 2 زقوم یعنی تھوور کا درخت، نمبر 2 دری کانٹے دار گھاس، نمبر 3 غسلین زخموں کے دھون کی غلاظت، نمبر 4 ذا غصتن حلق میں پھنس پھنس کر اترنے والا کھانا. زقوم کیا ہے؟ زقوم تھوہر کا درخت ہے، بدبودار، کڑوا، کانٹے دار تھوہر زقوم جہنمیوں کا کھانا ہوگا جو جہنم کی تہہ میں اگتا ہے، اور اس کے شگوفے زہریلے سانپوں کے سر جیسے ہوتے ہیں. تھوہر کھانے کے بعد کھولتا ہوا پانی جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا، اور جو ان کا مہمان خانہ ہوگا جہنم میں، ضیافت کے بعد جہنمیوں کو ان کی اپنی اپنی جگہ پر واپس پہنچا دیا جائے گا. جیسے کہ سورہ صافات آیت نمبر 62 سے 67 میں اللہ تعالیٰ فرماتے اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم انا جعلناها فتنة للظالمین انها شجرۃ تخرج في اصل الجحیم طلعها كأنه رؤوس الشیاطین فإنهم لآکلون منها فمالئون منها البطون ثم ان لهم عليها لشوبا من حمیم ثم ان مرجعهم لإلى الجحیم. یہ جو ان کی مہمانی ہے یہ اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنایا ہے. زقوم وہ درخت ہے جو جہنم کی تہہ میں اگتا ہے، اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے سانپوں کے سر،
جہنمی یہی تھوور کا درخت کھائیں گے اور اسی سے اپنا پیٹ بھریں گے. کھانے کے بعد پینے کے لیے انہیں کھولتا ہوا پانی ملے گا، اور اس کے بعد ان کی واپسی اسی آتش دوزخ کی طرف ہوگی جہاں سے پانی پلانے کے لیے وہ لائے گئے تھے. زقوم کا زہر پیٹ میں ایسی تکلیف دے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے، جیسے سورہ دخان آیت نمبر 43 سے 46 میں ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم. جہنم میں زقوم کا درخت گناہگاروں کا کھانا ہوگا، دیکھنے میں تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، پیٹ میں اس طرح جوش مارے گا جیسے گرم کھولتا ہوا پانی. جہنمیوں کا کھانا توہر اس قدر زہریلا ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں گرا دیا جائے تو وہ ساری دنیا کے اسباب معیشت کو، یعنی ہر دنیا کی کھانے کی چیز کو کڑوا کر دے اور بیکار کر دے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تھوور کا ایک قطرہ دنیا میں گرا دیا جائے تو ساری دنیا کے جانداروں کے اسباب زندگی یعنی جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں تباہ کر دے. پھر اس شخص کا کیا حال ہوگا جس کی خوراک ہی توہر ہوگی. اللہم لا تجعلنا منہم اللہم احفظنا منہم. دوسرا کھانا جو ابھی یہاں پر ذکر ہوا دری کانٹے دار گھاس. تھوہر کے علاوہ کانٹے دار گھاس اور جھاڑیاں دری بھی جہنمیوں کا کھانا ہوگی جو انتہائی زہریلی اور بدبودار ہوگی. دری کا کھانا جہنمیوں کی بھوک میں ذرہ برابر کمی نہیں کرے گا بلکہ ان کی تکلیف میں اضافہ کرے گا. تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. جہنمیوں کو کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا، کانٹے دار سوکھی گھاس کے علاوہ ان کے لیے کوئی کھانا نہ ہوگا جو نہ ان کو موٹا کرے گا نہ ان کی بھوک مٹائے گا. تیسرا کھانا جو دیا جائے گا جہنمیوں کو وہ کیا ہے؟ غسلین. غسلین کیا چیز ہے؟ زقوم اور دری کے علاوہ جہنمیوں کے جسم سے بہنے والا غلیظ اور گندا مادہ بھی جہنمیوں کو کھانے کے طور پر دیا جائے گا، جیسے کہ سورہ حاقہ آیت نمبر 35 سے 37 میں پڑھ چکے کہ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ. آج یہاں ان گناہگاروں کا کوئی غمخوار ہے نہ زخموں کے دھون کے علاوہ ان کے لیے کوئی کھانا ہے جسے ان گناہگاروں کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کھائے گا. اور بعض مفسرین کے نزدیک غسلین بھی جہنم کے درخت کا ایک نام ہے. پھر اسی طرح چوتھا قسم کا جو کھانا دیا جائے گا جہنمیوں کو ذا غصہ، حلق میں پھنسنے والا کھانا، جس کا ذکر ہے سورہ مزمل میں ان لدینا انکال و جحیم و طعاما ذا غصۃ و عذابا الیما. ہمارے پاس جہنمیوں کے لیے بھاری بیڑی اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے، حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب. اسی طرح معون حمیم، معون سدید، معون کلمول، غساق، طینۃ الخبال، یہ سارا پینے کے لیے. تو کیسا برا کھانا اور کیسا برا وہ ہوگا. کیسی ہوگی یہ غذا؟ لا یسمن ولا یغنی من جوع. غذا دو مقاصد کے لیے کھائی جاتی ہے نا، ایک بھوک مٹانے کے لیے اور ایک انرجی حاصل کرنے کے لیے، تاکہ آئندہ انسان کام کرنے کے قابل ہو سکے. تو یہ دونوں مقاصد ان کے پورے نہیں ہوں گے، نہ وہاں ان کی بھوک مٹ رہی ہے اور نہ ان کو کوئی طاقت دے رہی ہے، انسان کو اس سے کچھ فائدہ نہیں دے گا. تو یہ تھا مجرموں کا حال. اب اگلی آیت سے نیکوکاروں کا حال. جیسے ہمیشہ قرآن میں جو قرآن کا اسلوب ہے کہ اگر مجرموں کا ذکر آتا ہے تو ساتھ ہی جنت والوں کا بھی ذکر آتا ہے، اگر نیکوکاروں کا ذکر آتا ہے تو بدکاروں کا بھی ذکر آتا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو نیک ہے وہ خوش ہو جائے، ڈر کے مارے عمل کرنا نہیں چھوڑ دیں کہ یہ تو ان لوگوں کا حال ہوگا تو پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا. تو اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر اگلی آیت جو اب یہ ایک موضوع جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا، مجرموں کا حال. کہاں تک؟ آیت نمبر 7 تک. اب ایک الگ ٹاپک شروع ہو رہا ہے کہ نیکوکاروں کا انجام کیا ہوگا، وہاں پر ان کی مہمانی کیا ہوگی اور وہاں پر ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا. وجوہ یومئذ ناعمہ. وجوہ یعنی کچھ چہرے اس دن نرم و نازک ہوں گے، نعمتوں والے ہوں گے، بارونق. کیوں خوش ہوں گے؟ کہ خوشی ان کے چہرے سے پھوٹی پڑ رہی ہوگی، اس لیے کہ لسعیہا راضیہ، اپنے اعمال اور اپنی کوششوں پر خوش ہو رہے ہوں گے، وہ جو انہوں نے دنیا میں اپنے رب کی رضا کے لیے کام کیے ہوں گے. کیسے؟ جیسے کہ ایک فصل لگانے والا جو کسان ہوتا ہے
جب وہ فصل لگاتا ہے خوب محنت و مشقت سے، اور جب فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے تو لہلاتے کھیت دیکھ کر کتنی خوشی اس کو محسوس ہوتی ہے۔ تو ہماری بھی ابھی فصل لگ رہی ہے، یہ جو ہم جو بھی خیر کا کام کر رہے ہیں، یہ ایک ایک قدم اٹھا کر چل کر آنا، اس راہ میں مال خرچ کرنا، اپنے وقت کو دینا، اپنے عقل کا استعمال کر کے علم حاصل کرنا، یہ سب وہاں کھیتی لگ رہی ہے، جس کا صلہ وہ جب قیامت کے دن دیکھیں گے تو اپنی ساری تھکاوٹ پریشانی بھول جائیں گے۔ جیسے کہ آل عمران میں بھی پڑھ چکے نا، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت کفرتم بعد ایمانکم کافرین، کہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا کیا تم نے ایمان کے بعد کفر کو پسند کیا؟ واما الذین ابیضت وجوہہم واما الذین ابیضت وجوہہم، جو جن کے چہرے یعنی چہرے چمک رہے ہوں گے، یہی فلاح پانے والے، یہی کام آنے والے۔ تو کام یہ کر رہے ہیں، کام وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن انجام دونوں کا مختلف ہے۔ یہ بھی تھک رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے کام میں، اور وہ بھی تھک رہے تھے دنیا کے کمانے اور دنیا بنانے یا شرک اور بدعت کے کاموں میں، لیکن دونوں کی تھکان مختلف، اسی لیے دونوں کا انجام بھی مختلف۔ تو یہاں پر جو یہ بتایا گیا کہ وجوہ یومئذ نعیم، یعنی کچھ چہرے اس دن نعمتوں والے ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، چہروں سے ان کی تر و تازگی ٹپک رہی ہوگی۔ اس دن بہت سے چہروں سے خوشی اور آسودگی برسے گی، پھول کی طرح شگفتہ ہوں گے، اپنے عملوں سے خوش ہوں گے، اور جنتوں کے بلند و بالا خانوں میں موج اڑائیں گے جہاں کوئی بےہودہ بات ان کے کان میں نہیں پڑے گی۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، دوسری جگہ پڑھ چکے ضاحکۃ مستبشرہ، تو یہاں نعیمہ کا لفظ نعمت سے ہے، یعنی وہ اپنی ملی ہوئی جنتوں کی وجہ سے چہروں سے ان نعمتوں کو پا کر جو خوشی ہوگی ان کے چہروں سے پھوٹی پڑ رہی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ لسعیھا راضیہ، جو دنیا میں بھاگ دوڑ کی، محنت کی، اچھے عمل کرنے کے لیے، سعی بھی اسی سے ہے نا، سعی کیا کرتے ہیں؟ بھاگ دوڑ کرتے ہیں نا اپنے عمرے کو پورا کرنے کے لیے، تو سعی سے لسعیھا، یعنی جیسے ہم لوگ پچھلی سورے میں پڑھ چکے اعلیٰ میں قد افلح من تزکا، تو یہ ساری کوشش جو اعلیٰ درجے کی ہوں گی وہاں ان سب کا بدلہ پا کر وہ خوش ہو جائیں گے، رب کی عنایات کو پا کر راضی ہو جائیں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ صرف ان سے راضی ہوں گے بلکہ کیا ہے کہ ان کے لیے فی جنت عالیہ، بلند جنتوں میں لے جائے جائیں گے، اوپر اور اوپر، جہاں وہ لا تسمع فیہا لاغیہ، وہاں وہ کوئی بےہودہ بات نہیں سنیں گے، کوئی فضول چیز وہاں نہیں ہوگی۔ دنیا میں لوگوں کے پاس ساری نعمتیں میسر ہو، مگر لوگوں کے تانے تشنے ساری خوشی اور چین کیا ہوتی ہے؟ چھین لیتی ہے۔ جیسے کہ بعض لڑکیاں ہیں شادی کے بعد روتے ہوئے دیکھا گیا ہے کہ ہر چیز اچھی مگر ساس کے تانے، نندوں کے سانے جینے نہیں دیتے۔ ساری نعمتوں میں ایک تکلیف دہ چیز جنت کی خوبی ہی ہے کہ وہاں کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی کہ چھننے والی بھی نہیں ہوگی، تکلیف دینے والی بھی نہیں ہوگی، کوئی فضول چیز نہیں ہوگی۔ اور عالیہ کیوں؟ کیونکہ جنت جو ہے وہ بلندی پر ہے، کیونکہ قیامت کے آنے کے بعد زمین بھی ختم ہو جائے گی، آسمان بھی ختم ہو جائے گا، باقی رہ جائے گا جنت اور جہنم، جہنم نچلے گڑھے میں اور جنت بلند مقام پر، اور سب سے اعلیٰ جنت جو ہے وہ جنت الفردوس ہے، جس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، یعنی انہوں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ایسے ایسے کام کیے جس سے بلندیاں حاصل ہوتی ہیں اور وہ اعلیٰ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، کسی قسم کا کوئی بےہودہ، بے معنی، بے مقصد باتیں نہیں سنیں گے، کیونکہ دنیا میں جب انسان کو اپنے وقت کی زیادہ قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے تو فضول باتوں میں اس کا دل نہیں لگتا، بلکہ زیادہ بات کرنے والوں سے ملنے سے بھی گھبراتا ہے، کیونکہ اس فضول بات کرنے کی عادت اس کو خود کو بھی نہیں ہوتی، تو وہ فضول بات سننا بھی پسند نہیں کرتا، اور اس کی دلچسپی زیادہ سے زیادہ اللہ کے کلام، اللہ کی بات میں ہوتی ہے۔ جیسے ہم لوگ پچھلے اس میں پڑھ چکے اعلیٰ میں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اللہ کے ذکر میں، نماز میں، فرضوں کے علاوہ نوافل میں، یہ سب میں اس کی دلچسپی ہوتی ہے، فضول باتوں میں نہیں ہوتی ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیوں میں آپس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہوگا، اور نہ کسی قسم کا آپس میں کوئی بغض، کوئی حسد، کوئی جیلسی، کچھ بھی نہیں ہوگی۔
ان کے دل سب ایک دل کی طرح ہوں گے اور وہ سب اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے ہر وقت. جیسے کہ اس میں بتایا گیا قرآن میں یسبحون اللہ بکرۃ و عشیہ، صبح و شام اللہ کا ذکر، اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہیں گے. تسبیح ان کی سانس کے ساتھ جاری ہو جائے گی. جیسے ہم لوگ کوئی سوچ سمجھ کر سانس نہیں نکالتے یا سانس نہیں لیتے، یہ خود بخود ہماری یعنی جسم کے حصے میں ڈال دی گئی ہے یہ عادت، کہ ہم سوچ کے نہیں ہے کہ اچھا میں اب سانس لے رہی ہوں اب سانس چھوڑ رہی ہوں. ایسے ہی وہاں پر ان کی جو عادت میں شمار ہو جائے گا کہ وہ ہر وقت سانس کی طرح تسبیح کر رہے ہوں، یعنی خوب کثرت سے، جس کے لیے انہیں کوئی کوشش اور محنت نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ خود بخود ان کی زبان سے یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیحات، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا. اور کیوں کر رہے ہوں گے؟ کہ اللہ کی نعمتوں کو پا کر کے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام میں دیا ہوگا. اس کے علاوہ کیا ہے کہ فیہا عین جاریہ، اس میں چشمے جاری ہوں گے، چشمے رواں ہوں گے. فیہا سرور مرفوعہ، وہاں اونچی اونچی مسندیں ہوں گی. واکواب موضوعہ، پیالے چمکتے ہوئے تیار. جیسے کہیں دعوت وغیرہ میں جائیں تو پہلے سے ہی تیار، آپ کے بیٹھتے ہی گرم گرم آپ کے پسند کی چیزیں لا کر رکھ دی جاتی ہے. برتن سجے ہوئے ہوتے ہیں، خاص قسم کے مہمانوں کی دعوت ہوتی ہے. اور اسی طرح ونمارق مصفوفہ، صف در صف تکیے مسندیں بچھی ہوئی ہوں گی. کسی بادشاہ کا دربار تصور کریں کہ یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو اس سے لی گئی ہے نا، یعنی اسے وزرابی مبثوثہ، بہترین قسم کے کارپیٹس، قالین پھیلائے ہوئے ہوں گے. نفیس، پھیلائے ہوئے کیوں؟ کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں، جو بہترین قسم کے کارپیٹس ہوتے ہیں ان کو رول کر کے رکھ دیتے ہیں. جب کوئی خاص مہمان موقع آتا ہے یا خاص مہمان آنے والا ہوتا ہے تب اس کو پھیلاتے ہیں. وہاں وہ پہلے سے ہی پھیلے ہوئے ہوں گے. کسی کی جنت کی خوبیاں، اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جنت وہ چیز ہے نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، اور نہ دل ہی کوئی اس کا تصور کر سکتا ہے. تو جنت کی کوالٹی کیا ہے، الگ الگ صورتوں میں الگ الگ اس کی بیان کی گئی ہے. کہ جیسے سورہ مریم میں بتایا گیا لا یسمعون فیہا لغوا، آیت نمبر 62، وہاں سلامتی والی بات کے سوا کوئی بیہودہ وہ بات نہ سنیں گے. اور سورہ طور آیت نمبر 23 میں لا لغو فیہا، نہ وہاں بیہودگی ہوگی اور نہ گناہ کی باتیں. سورہ واقعہ آیت نمبر 25-26 میں لا یسمعون فیہا لغوا الا قیلا سلاما سلاما، نہ وہاں بیہودہ باتیں سنیں گے اور نہ بری باتیں، بجز سلامتی والی باتوں کے اور کچھ نہیں سنیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں جنت کی نہریں مشک کے پہاڑوں اور ٹیلوں سے نکلتی ہیں. جنت میں اونچے اونچے صبح کر نازک تخت ہوں گے جن پر بہترین قسم کے فرش ہوں گے اور ان پر حوریں جلوہ افروز ہوں گی. جب یہ ان پر بیٹھنا چاہیں گے تو یہ تخت جھک جائیں گے. قرینے سے شراب کے لبلب جام ادھر ادھر چنے ہوئے ہوں گے. جب کوئی جنتی شراب پینا چاہے گا تو پی لے گا. اور جنت کی جو تیاری کی گئی ہے، قطار میں قرینے سے تکیے لگے ہوئے، قالین بچھے ہوئے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جو مستعد ہو کر ہے کوئی جو مستعد ہو کر اس جنت کی تیاری کر لے جس کی وسعت غیر محدود ہے. رب کعبہ کی قسم، وہ ایک چمکتا ہوا نور، لہلاتا ہوا سبزہ، اونچے اونچے محل، بہتی ہوئی نہریں، خوبصورت و خوبصورت بیویاں، بے شمار ریشمی جوڑے اور تیار و نفیس پھل ہیں. وہ ہمیشگی والی جگہ ہے جہاں میوے ہی میوے ہیں، سبزی ہی سبزی ہے، سبزہ ہی سبزہ ہے، اور نعمت ہی نعمت ہے، اور پر رونق و عالیشان مقام ہے. صحابہ بولے ہم سب اس کی تیاری میں مصروف ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ کہو. پھر سب نے کہا انشاءاللہ. ہم بھی کہتے ہیں انشاءاللہ، آپ سب بھی کہیے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم اس کے لیے کوشش کریں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو ایسی جنت میں داخل کریں. آمین یا ارحم الراحمین. اللہ سے پوری امید ہے انشاءاللہ باذن اللہ. تو جنت کے جو چشمے ہوں گے، جنت کے چشموں کے بارے میں ہم لوگ پڑھ چکے سورہ دہر میں بھی، اور اس میں بھی کہ جنت کا ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے، ایک چشمہ ہے جس کا نام تسنیم ہوگا. اور اس کے علاوہ یہ ہے بعض چشموں سے سفید چمکدار اور لذیذ شراب برآمد ہوگی. اور جنت کی نہروں کا ذکر جیسے کہ سورہ محمد میں پڑھ چکے کہ 4 قسم کی نہریں ہوں گی، یعنی اچھی عمدہ شراب کی، شہد کی، دودھ کی اور ٹھنڈے پانی کی. تو یہ ساری چیزیں. اسی طرح اہل جنت کا کھانا جو ہوگا وہ کیا ہے، جنتیوں کی جنت میں سب سے پہلی مہمانی مچھلی سے کی جائے گی
اور دوسرا کھانا جنتی بیل کے گوشت سے کھلایا جائے گا۔ جنتیوں کو سب سے پہلے جو ویلکم ڈرنک دی جائے گی وہ سلسبیل نامی چشمے سے پلایا جائے گا۔ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت صوبان کہتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ کھڑا تھا، اتنے میں یہودیوں کے علماء میں سے ایک عالم آیا اور پوچھنے لگا جس روز زمین و آسمان عدل بدل کیے جائیں گے اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پلسرات کے قریب اندھیرے میں کھڑے ہوں گے۔ پھر یہودی عالم نے پوچھا پلسرات کو سب سے پہلے کون لوگ عبور کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنگ دست مہاجرین، جو مکے سے مدینہ ہجرت کرنے والے۔ یہودی عالم نے پوچھا جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلے ان کی خدمت میں کون سا تحفہ پیش کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مچھلی کے جگر کا گوشت۔ یہودی نے پھر پوچھا اس کے بعد ان کا کھانا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتیوں کے لیے جنت میں چرنے والا بیل ذبح کیا جائے گا جس کا گوشت انہیں کھلایا جائے گا۔ یہودی نے پوچھا کھانے کے بعد پینے کے لیے جنتیوں کو کیا دیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلسبیل چشمے کا پانی۔ یہودی عالم نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ کیوں کہا اس نے سچ فرمایا؟ کیوں کہ وہ اپنی کتابوں میں یہ ساری چیزیں پڑھ چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹیسٹ لینے کے لیے کہ دیکھتے ہیں کہ یہ سچے نبی ہے تو وہ پہلے کی کتابوں کے بارے میں بتائیں گے یا نہیں۔ تو قرآن تو وہی ہے نا کہ مصدق لما بین یدیہ، کہ تصدیق کرنے والی ہے ان کی جو تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ اور جنت کی جو زمین ہوگی، موجودہ زمین اہل جنت کی روٹی ہوگی۔ ابھی جو زمین ہے وہ کیا ہے؟ وہاں جنتیوں کی وہ روٹی ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز یہ زمین ایک روٹی کی شکل میں ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاتھ میں اسی طرح الٹ پلٹ فرمائیں گے جس طرح تم میں سے کوئی شخص سفر میں اپنی روٹی کو ہاتھوں میں الٹ پلٹ کرتا ہے، اور وہ روٹی اہل جنت کی میزبانی ہوگی۔ سوچو کتنے بڑے سائز کے ہو جائیں گے جنتی، اور یہ ایک زمین کے برابر ان کو ایک روٹی کھانے کے لیے دی جائے گی۔ جنت کا اعلیٰ ترین مشروب تسنیم صرف اللہ کے مقرب بندوں کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ جنت کے خاص اور صاف و شفاف شراب رحیق سے تمام جنتی لطف اندوز ہوں گے۔ اہل جنت کی خدمت میں رحیق کے سربند ساغر پیش کیے جائیں گے۔ رحیق پینے کے بعد جنتی منہ میں مشک کا ذائقہ محسوس کرے گا۔ اس کے علاوہ بھی ہے جنت کے شراب ہے، جنت تخور ہے اور شرابن تخورا، اور روا دوا چشمے فیہا عین جاریہ۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ من پسند پرندوں کا بھنا ہوا گوشت بھی لذت دہن کے لیے، یہاں پر باربیکیو کے لیے جاتے ہیں تو ایک تو اتنے مہنگے، دوسرے فریش نہیں ہے، یا فریش بھی ہے تو ٹیسٹ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا، کھا کے بھی ہم لوگ ناشکری کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن وہاں ایسا کچھ نہیں ہو، کیونکہ وہاں کی ساری چیزیں کیا ہوگی؟ اعلیٰ کوالٹی ہوگی۔ کہ فیہا عین جاریہ فیہا سرور مرفوع، وہاں رواں چشمے ہوں گے، بہتے ہوئے نہریں بھی 4 قسم کے ہوں گے جیسے کہ سورہ محمد میں پڑھ چکے۔ فیہا سرور مرفوع، اونچی اٹھائی ہوئی پلنگ جس پر وہ آرام کر رہے ہوں گے۔ تاکہ جنت کی کیوں اونچی اٹھائی ہوئی؟ ہم لوگ سوچ سکتے ہیں نا کہ ہم تو چل کے بھی جا سکتے ہیں، لیکن آرام کے لیے کہ لیٹے لیٹے دل چاہ رہا ہے نظارہ کرنے کا، تو وہ جنت کو اونچا کیا جائے گا اور وہ دیکھ لیں گے جنت سے اپنی نعمتوں کو، اور وہ پھر وہ نیچے ہو جائے گی، تاکہ جنت کی ساری نعمتوں کا نظارہ کر رہے ہوں گے، ان کے چہرے بھی خوشحال اور اپنی خوشحالی کو اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ واقواب موضوع، ایسا کپ جس کا ہینڈل نہیں ہوتا، کب کہتے ہیں ایسے کپ کو جس کا ہینڈل نہیں ہوتا، سلیقے سے رکھے ہوئے، منگوانے نہیں پڑیں گے بلکہ پہلے سے موجود ہوں گے۔ کبھی آپ کسی ہوٹل میں جانے کا اتفاق ہوا ہو، وہاں بفے سسٹم ہوتا ہے تو کھانے کی تو ویرائٹی ہوتی ہے بے شمار، وہاں پر برتن بھی اتنے سلیقے سے اور اتنے خوبصورت اور اتنے یعنی اچھے طریقے سے رکھے ہوئے تھے، صاف ستھرے، کہ وہاں کے ماحول میں انسان اپنے آپ کو ایک VIP محسوس کرتا ہے کہ میں کوئی بہت بڑی ہستی ہوں کہ یہاں پر میں انوائٹ کیا گیا ہوں۔ تو ایک دنیا کا یہ حال ہے، تو وہاں کے جو جنتی ہوں گے اور وہاں کی نعمتیں، ہر کوئی اپنے آپ کو VIP سمجھ رہا ہوگا کہ میں ہی سب سے اعلیٰ ہوں اور میرا علاوہ کسی کو یہ نعمت نہیں ملی۔ حالانکہ اعلیٰ جو جنت میں ہوں گے ان کو بے شمار ایسی نعمتیں ملیں گی۔ وہ نمارق مصفوفہ، اور تکیے گدے صف در صف، نمارق کہتے ہیں نمرقتن سے،
اور نمرقہ تکیہ کو کہتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آخرت میں جو ہے وہ صرف نام ہے، ورنہ دنیا کی کسی بھی چیز سے ان کی کوئی مشابہت نہیں. یعنی تکیہ بول دیا گیا تو تکیہ ایسی نہیں جیسے دنیا کی ہماری تکیہ ہوتی ہے. گدے بول گئے یا کارپیٹ بول دیا گیا یا مسندے بول دیا گیا تو ہم تصور کریں وہ پلنگ جس پر ہم بیٹھتے. نہیں، وہ تو ایک تو سونے چاندی کے ہوں گے جو عالی شان ہوں گے اور جس میں کئی سسٹمز ہوں گے. وہ زرابیو مبسوسہ، زرابیو زربیون سے ہے، یعنی قالین، غالیچے، اور یہ ان نرم گدوں کو بھی کہا جاتا ہے جو گھوڑے کی پشت پر رکھے جاتے ہیں تاکہ اس پر آرام سے بیٹھا جا سکے. مبسوسہ جگہ جگہ بچھے ہوئے. تو جنت کی ان ساری چیزوں کو جان کر دنیا میں محلات میں جیسے 5 اسٹار ہوٹل والوں نے کاپی کرنے کی کوشش کی گئی، مگر کیا جنت کی نعمتیں اور کہاں یہ دنیا کے عارضی سامان. اور سب سے بڑی نعمت جو جنت والوں کو ملے گی وہ کیا ہوگی کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. سب سے حسین اور خوبصورت اور جنت کی تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑھ کر وہ اپنے رب کا دیدار کریں گے کہ جس کو دیکھ کر ان کے چہرے چمک اٹھیں گے. وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ. ایک طرف مجرموں کے حال، دوسری طرف جنتوں کی نعمتوں کا ذکر. تو مشرکین مکہ یہ سن کر کیا کرتے تھے؟ مذاق اڑانے لگتے تھے کہ یہ سب کیسے ہوگا. تو ان کو اللہ تعالیٰ دنیا کی چیزوں میں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں کہ جب دنیا میں اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ دے سکتے ہیں تو جنت تو ہے ہی بدلہ دینے کی جگہ اچھا کرنے والوں کے لیے. تو جنت کی مسندیں جو ہوں گی اور جنت کی مجلسیں جو ہوں گی، سورہ رحمان میں ہم لوگ پڑھ چکے، متقین علی فرش بطائن من استبرق. جنتی لوگ ایسے بستروں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے اور باغوں کے درختوں کی ڈالیاں جھکی پڑی ہوں گی. اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. جنتی لوگ قطار در قطار آمنے سامنے، یعنی ایسا نہیں کہ اچھا کوئی پیچھے بیٹھا ہے تو اس کو گھوم کے دیکھنا پڑے گا، بلکہ آمنے سامنے ہوں گے. جیسے کہ سورہ طور آیت نمبر 20 میں متقین علی سرر مصفوفہ، وہاں بھی مصفوفہ کا ذکر ہے. وزوجناہم بحور عین. جنتی لوگ آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے اور ہم خوبصورت آنکھوں والی حوریں ان سے بیاہ دیں گی. یعنی اکیلے بھی نہیں رہنا پڑے گا کہ اکیلے رہ کے بور ہوں گے، بلکہ کیا ہے، حوروں سے ان کی شادیاں کر دی جائے گی، ان کو بیاہ دیا جائے گا. اہل جنت آمنے سامنے رکھے ہوئے تختوں پر مسند نشین ہو کر لذت بھرے معقولات و مشروبات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. یعنی جو جتنے دنیا میں محنت کر کر کے تھکے اور وہ کرے، یہ سب ساری چیزیں پڑھ کے خیال آتا ہے کہ وہ صحابہ کرام کیوں نہیں اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تھکاتے یا وہ کرتے تھے کہ اپنی جانوں کی قربانی ان لوگوں نے کیوں دی؟ کیونکہ ان کو اس چیز کو پانے کی یقین تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو وعدہ کیا گیا، جیسے کہ ایک صحابی ہے، ایک شخص ہے، وہ کھجور کھا رہا تھا، اس سے کہا گیا کہ چلو جہاد میں. کیا ملے گا جہاد میں؟ تو اللہ تعالیٰ کی جنت. تو کہنے لگا اچھا میں جہاد میں شامل ہوں گا تو مجھے جنت ملے گی. تو کیا کیا کہ اچھا یہ کھجور کھا لوں. تو پھر سوچا نہیں، جب جتنی دیر میں کھجور کھاؤں گا اتنی دیر میں تو میں جہاد میں شریک ہو جاؤں گا. اور وہ کھجور وہیں پھینک کر اور چلے گئے. اور گئے نہ ابھی کوئی ایمان لائے، نہ کوئی یہ ایمان تو لے آئے تھے، نہ کوئی وہ نماز پڑھی اور نہ کوئی نیکی کا کام کیا. جہاد میں گئے اور شریک ہو گئے. کہا اللہ کی قسم مجھے اس پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. تو وہ کیسے لوگ تھے کہ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنتے تھے اور بالکل تیار، کیونکہ ان کو یقین تھا نا. آج ہم لوگ اتنی جنتوں کی باتیں، اتنی جنتوں کی نعمتیں اور یہ ساری چیزیں پڑھتے، لیکن ہم لوگوں کو کیوں نہیں یقین ہوتا اور کیوں نہیں اس کے لیے کوشش کرتے؟ جیسے ہم لوگوں نے سورہ مطففین میں پڑھا نا، فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. بس چاہیے کہ کوشش کرنے والے اس کام کے لیے کوشش کریں، ان چیزوں کو پانے کے لیے کوشش کریں. اسی طرح سورہ واقعہ میں بھی بہت ساری ڈیٹیل آئی ہے، سورہ رحمان میں بھی آئی ہے یہ ساری مسندوں کا، بستروں کا. سورہ غاشیہ میں ہے فیہا سرور مرفوعہ واکواب موضوعہ ونماریق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ. اسی طرح سورہ یاسین میں ہے ان اصحاب الجنۃ اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون. تو یہ ساری چیزیں، یعنی ہر انسان وہ سوچ لے کہ ہر وہ چیز
جو انسان کو ذہنی سکون دینے والی ہے، جسمانی راحت پہنچانے والی ہے، اس کی روح کو ٹھنڈا کرنے والی ہے، وہ ساری چیزوں کا انتظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت میں کیا ہے. لیکن جنت کیا کی کوئی نعمت انسان یہاں پر استعمال، اول تو اس کا جسم ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو قبول کر لے یا اس کو حاصل کر لے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جنت جو اللہ تعالیٰ نے چھپا کر رکھی ہے اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. جیسے سورہ سجدہ میں ہم لوگ پڑھتے ہیں نا کہ کس کے لیے جنت ہے، سب سے پہلے تو وہاں پر تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم بالغداة والعشي، یعنی وہ جو اپنے بستروں سے الگ ہوتے ہیں اور اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول کرتے ہیں. اور ما اخفی من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے چھپا کر رکھا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے. تو وہ جیسے کہ دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجنت ہوا غالیہ، یاد رکھو جنت جو ہے وہ کیا ہے کہ غالیہ یعنی مہنگی ہے. کیونکہ جو چیز بھی قیمتی ہوتی ہے دنیا میں کیا ہوتا ہے، جو چیز بھی قیمتی ہوتی ہے اس کو آپ کو زیادہ پیمنٹ کرنی پڑتی ہے، زیادہ قیمت دینی پڑتی ہے. تو جنت ایسے ہی مفت میں، افحسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، تم سے پہلے لوگ تو آرے سے چیر دیے گئے صرف اس لیے کہ وہ ایمان لائے تھے. ابھی پڑھ چکے نا سورہ بروج میں، خندقوں والوں کا آگ میں ڈالے گئے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایمان لے آئے تھے اللہ پر. تو ہم سمجھتے ہیں ہم مسلمان ہیں، بس ہم نماز پڑھ لیں گے، ہم روزہ رکھ لیں گے، ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے اور ہمارے لیے جنت واجب نہیں. اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، اس کو خریدنا پڑے گا. جیسے سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں کی جان کو جنت کے بدلے خرید لیا. اسی لیے تو وہ خوشی خوشی جنت جان دینے کے لیے چلے جاتے ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ سے سودا ہو گیا ہماری جان کا، ہم دیتے ہیں خوشی سے اللہ کے لیے. تو ہم اپنا وقت دیں، اپنی صلاحیت دیں، اپنا ہنر جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ دیں، اپنے علم کو خرچ کریں، مال دیا اللہ تعالیٰ نے، مال کو خرچ کریں. یہ ساری چیزیں کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگوں کو اس قابل بنائے کہ پڑھتے تو بہت ہیں، سنتے تو بہت ہیں، اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں پر ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ایک ٹاپک یہ ختم ہوا جنت والوں کا، آیت نمبر 16 تک کا، اور آیت نمبر 1 سے 7 تک کا مجرموں کا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو مشرکین مکہ جنت اور جہنم کی باتیں سن کر مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کو ان کے ہی آس پاس کی چیزوں میں غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ ذرا دیکھو تو صحیح کہ جس چیز کا تم لوگ مذاق اڑاتے ہو، ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ جو دنیا میں جو چیزیں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، کیا وہ رب یعنی یہ نہیں بنا سکتے، جنت اور جہنم نہیں بنا سکتے؟ اللہ کے لیے کون سی چیز مشکل ہے اس چیز کو پیدا کرنا؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا پھر انہوں نے اونٹ کو نہیں دیکھا؟ انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کس طرح بنائے گا؟ یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ شیر کو نہیں دیکھا، یا بکری کو نہیں دیکھا، یا بلی کو نہیں دیکھا، یا بیل کو نہیں دیکھا، یا بھینس کو نہیں دیکھا؟ کیونکہ عرب ایسی دنیا میں تھے جن میں اونٹ کا استعمال کثرت، قربانی، اونٹ کی سواری، اونٹ کے دودھ، اونٹ کا گوشت، یہ ساری چیزیں استعمال ہوتی تھی. یعنی ان کی لائف میں سب سے زیادہ جس کا وہ تھا وہ اونٹ تھا. اس لیے یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اونٹ کی مثال دے رہے ہیں کہ اونٹوں کو، یعنی یہاں پر ابل کہا گیا. ابل اونٹ اور اونٹنی دونوں کے لیے آتا ہے. یہاں گائے بھینس بکری کا نہیں، ایک بہت بڑے مفید جانور کی بات جو عربوں کے ہاں روزمرہ زندگی میں استعمال میں تھے. اونٹوں کی تخلیق عام طور پر عام جانوروں کی طرح نہیں ہوئی ہے، بلکہ کہا یہ جاتا ہے حدیث میں کہ جنات سے اس کی نسل آئی ہے. اسی لیے اس میں تھوڑی سی سرکشی نظر آتی ہے. واللہ عالم. مومن کی مثال حدیث میں اونٹ سے دی گئی ہے کہ جس طرح اس کا مالک اسے جہاں بٹھانا چاہتا ہے بٹھا دیتا ہے، جہاں چلانا چاہتا ہے وہ چل دیتا ہے. تو حیرت کی بات ہے کہ کتنے بڑے جانور جس کی ٹانگیں بھی انسان کے قد سے کہیں زیادہ اونچی، کیسے انسان کے تابع کر دیا اللہ تعالیٰ نے. تو یہ اللہ کی زبردست وہ ہے. ہم لوگ ذرا سا اس کے اوپر غور و فکر کریں گے کہ اونٹ کی ساخت اللہ تعالیٰ نے کیسی بنائی ہے. اور اونٹ کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر جو کہہ رہے ہیں تو اس میں یہاں پر وہ چیز لانے کا مقصد کیا ہے؟
جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی جنت کی حیرت انگیز نعمتوں پر تعجب نہ کرو، ہماری قدرت میں سب کچھ ہے، ذرا ہماری مخلوق پر نگاہ ڈالو، ہر چیز سے ہماری حیرت انگیزی کا کاریگری اور ہماگیر قدرت ٹپک رہی ہے۔ اونٹ کو ہی دیکھ لو، اس کی عجیب و غریب حیت و صورت ہے، اتنا مضبوط و قوی ہونے کے باوجود انسان کا کیسا تابع دار ہے کہ اگر بچہ بھی نکیل پکڑ کر چلتا ہے تو اسی کے پیچھے ہو لیتا ہے، اس کا دودھ، اس کا گوشت، اس کا بال سب تمہارے کام آتے، چونکہ عرب میں بڑا جانور کثرت سے یہی ہوتا ہے، اور اس کے کھانے پینے، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے اور رفع حاجت اور تناسل کا طریقہ سب جانوروں سے جدا ہے۔ اس لیے خاص طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شروع جملے میں فرمایا کہ افلا ینظرون الی الابل، کیا یہ اپنے جو رات دن ان کے استعمال میں ہے یہ اس پر غور و فکر نہیں کرتے؟ تو اونٹ کے بارے میں تھوڑی سی معلومات میں چاہ رہی تھی کہ آپ لوگوں کو ہوم ورک دیتی کہ ڈھونڈ کر لاؤ، لیکن ایک مرتبہ دے کر دیکھ چکے، کچھ لوگوں کے علاوہ کسی نے کوئی کوشش نہیں کی کہ کوئی جانداروں کے بارے میں جو ہوم ورک دیا گیا تھا کہ اس کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ تو یہاں پر اونٹ عربوں کی کامن سواری تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس کا ذکر کیا، اس پر غور کرو۔ انسان سے ہر طرح سے اونچا قد میں، جسامت میں اونچا، ٹانگیں لمبی لمبی، اس کے باوجود انسانوں کے کام کے لیے جھکتا ہے۔ اونٹ کے دو گھٹنے ہوتے ہیں، اس لیے وہ دو پوزیشن میں بیٹھتا ہے، اور پھر نہ صرف یہ کہ سواری کے کام آتا ہے بلکہ اس کا گوشت، اس کا دودھ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کا دودھ اس قدر میٹھا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر اگر رکھ دیا جائے تو اس میں کیڑے لگ جاتے ہیں۔ جیسے آج بھی اگر آپ مکے سے، جدہ سے مکہ جاؤ تو بیچ میں گاؤں آتا ہے جہاں پر دیکھو اگر گاڑی سے باہر تو اونٹ چل رہے ہوتے ہیں وہاں پر، اور پورا ایک جھنڈ کا جھنڈ ان کا ہوتا ہے۔ اونٹ کے اندر بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ ایک اونٹ 50 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت میں 6 سے 8 دن تک زندہ رہ سکتا ہے بغیر کھائے پیے۔ اتنا عرصہ بغیر کھائے پیے رہنے کے بعد بھی جب اس کو پانی ملتا ہے تو 30 لیٹر پانی 10 منٹ میں ایک ساتھ ختم کر دیتا ہے، اتنا پیاسا ہوتا ہے۔ لیکن اس میں قوت برداشت بھی ڈالی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ سخت ڈگری یعنی 50 ڈگری بولے تو انسان جھلس جائے، لو لگ جائے، ایسے میں وہ 6 سے 8 دن تک کا بغیر کھائے پیے زندہ رہتا ہے۔ خوراک کے ذخیرے کی جگہ اونٹ کی کوہان ہے، تقریباً 40 کلو تک چربی یہاں جمع ہوتی ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے۔ اونٹ کئی دن تک صحرا میں بغیر کھائے پیے سفر کر سکتا ہے۔ اس کے دانتوں اور ہونٹوں کی بناوٹ ایسی ہوتی ہے کہ پتوں کے ساتھ ساتھ کانٹے بھی کھا لیتا ہے، اور اس کا ہضم کرنے کا سسٹم اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ صحرا میں پائے جانے والے ہر غذا کو وہ ہضم کر لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کی بھی بناوٹ اسپیشل بنائی ہے۔ آنکھوں کے اوپر جو پلکیں ہوتی ہے، ڈیزرٹ میں جب ہوا کے ساتھ طوفان آتا ہے اور ہر طرف ریت اڑ رہی ہوتی ہے تو یہ پلکیں اتنی باریک ہوتی ہیں کہ آنکھ بند ہونے کے باوجود اونٹ دیکھ سکتا ہے۔ یعنی ایک تو اس کی پلک جو ہم لوگ کی پلکیں ہیں ویسی ایک جھلی کی طرح ہوتی ہے جس سے وہ آنکھ کے اوپر ڈال لیتا ہے، کور کر لیتا ہے، جس سے ریت اس کی آنکھوں میں نہیں جا پاتی، اور اس سے دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، چل بھی رہا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ناک کی اس کی بناوٹ بھی اسپیشل ہے۔ ناک کے نتنے خاص طور پر اس طرح بنے ہوئے کہ ریت کے اڑنے پر خود بخود بند ہو جاتے ہیں، اور ریت جو ہے ناک کے اندر اس کے نہیں جا پاتی۔ اسی طرح اونٹ کے پاؤں خصوصی طور پر صحرا میں چلنے کے قابل ہوتے ہیں، جو ریت میں اس کو دھسنے سے بچاتے ہیں، اور یہ برف میں بھی آسانی سے چل سکتا ہے۔ اس کا جسم موٹی اون سے ڈھکا ہوتا ہے جس سے ڈیزرٹ میں تیز دھوپ میں بھی وہ برداشت کر سکتا ہے، اور سورج ڈھلنے کے بعد موسم کی خشکی سے بھی بچاتا ہے۔ اونٹ بھاگ دوڑ کر کے خود اپنے چارے کا بندوبست کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اتنی قوت رکھی ہے کہ سارے جانور رات کو تھک کر سو جاتے ہیں، مگر یہ رات کو بھی پوری طرح چلتا ہے، تھکتا نہیں ہے۔ اتنا مسکین طبیعت کا ہوتا ہے کہ اگر چھوٹا سا بچہ بھی اس کو لے کر چلے تو اس کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ عرب خانہ بدوشوں کی زندگی میں یہی 4 بڑی چیزیں تھیں: اونٹ، پہاڑ، زمین، یہ ساری چیزیں کے علاوہ کیمل نسل سے تعلق رکھنے والا جانور اونٹ اپنے کوہان کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ اونٹ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، پہلی قسم کوہان والے اونٹ کی ہے جو عرب میں پائے جاتے ہیں، اور دوسرے بیکٹیرین جن کے 2 کوہان ہوتے ہیں۔ ایک کوہان والے اونٹ مغربی ایشیا کے ریگستانی
ایک कोहन वाले ऊँट मगरबी एशिया के रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं, जबकि दो कोहन वाले ऊँटों का मस्कन मरकजी और मशरकी एशिया है। दोनों ही किस्में पालतू हैं जिनका दूध और गोश्त इंसान के लिए मुफीद है। ये बोझ ढोने का एक अहम जरिया है। ऊँटों की औसत उम्र 40 से 50 साल होती है। एक बालिग ऊँट की ऊंचाई कोहान तक तकरीबन 5 फीट होती है। ये 65 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ भी सकता है। दुनिया में एक कोहान वाले सबसे ज्यादा ऊँट सोमालिया में पाए जाते हैं। यहाँ के लोगों के लिए ये दूध, ग़िज़ा और ट्रांसपोर्ट का एक जरिया है। बैक्टीरियन नस्ल के ऊँट चीन के गोबी, रेगिस्तान और मंगोलिया में पाए जाते हैं। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा ऊँट राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में पाए जाते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि ऊँट अपने कोहान में पानी जमा रखता है, लेकिन ये ख्याल गलत है। दरअसल इसके कोहान में पूरे जिस्म की चर्बी समाई होती है। इस चर्बी से उसे गर्मियों में तवानाई मिलती रहती है। उसकी मोटी खाल रेगिस्तानी हवाओं से उसकी हिफाजत करती है, जिसकी वजह से वो बगैर पानी पिए कई दिनों तक जिंदा रह सकता है। ऊँट एक बार में 100 से 150 लीटर पानी भी पी लेता है। उनको कभी भी पसीना नहीं आता। दरख्तों की हरी पत्ती उसकी अहम खुराक है। उसकी मोटी खाल सूरज की रोशनी को मुनक्किस करती है। ऊँट के लंबे पैर उसे जमीन की गर्मी से बचाए रखते हैं। ऊँट का मुंह बहुत मजबूत होता है। ये सहरा के सख्त दरख्तों को भी चबा लेता है। ऊँट की आंखों पर 3 तहें होती है। इन पर इस तरह बाल होते हैं कि जब सहरा में रहती है, हवाएं चलती है, तब भी वो आसानी से देख सकते हैं और रेत उनकी आंखों में नहीं जा पाती। ऊँट के पंजों की साख इस तरह की होती है कि रेत में चलते वक्त अंदर की तरफ नहीं दबते। ऊँटों के गुर्दे पानी को तवील अरसे तक रोके रखने के काबिल होते हैं। 1200 कब्ल मसीह के भी पहले से ऊँटों पर सामान लाद कर लाने ले जाने का रिवाज रहा है। इसके बाद फौजियों ने भी ऊँटों का इस्तेमाल अपने सामान लादने के लिए किया। राजस्थान में अजमेर से 14 किलोमीटर दूर पुष्कर के मुकाम पर हर साल जानवरों का मेला लगता है, जिसमें बड़ी तादाद में ऊँटों की खरीदो फरोख्त होती है। तो ये ऊँट की वो थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमेशा बकरा ईद में ऊँटों की कुर्बानी दी, जैसा कि कुछ रिवायत से हम लोगों को मिलता है कि हज्जतुल विदा के मौके पर यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटों की 100 ऊँटों की कुर्बानी की। हज्जतुल विदा के मौके पर एक अजीबो गरीब वाकया देखने में आया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन 100 ऊँटों को कुर्बानी के लिए साथ लाए थे, उन्हें नहर करने के लिए आपने छुरा उठाया। जब छुरा लेकर ऊँट नहर करने के लिए आगे बढ़े, तो हर ऊँट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आगे बढ़ रहा था, ताकि सबसे पहले उसकी कुर्बानी हो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पहले उसकी गर्दन पर छुरा चले। सुभान अल्लाह, ये है अल्लाह के नबी से वो मोहब्बत जिसकी अहमियत व असलियत को इन ऊँटों ने पहचान लिया था और अल्लाह की राह में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों कुर्बान होना चाहते थे। यही वो सच्ची मोहब्बत है जो अल्लाह ताला ने दिलों में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रखी है। चुनांचे ऊँट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। फिजा में परिंदे आपसे मोहब्बत के गुण गाते हैं। मिंबर की लकड़ी फरते मोहब्बत में बच्चे की तरह रोती है। मगर अफसोस इन लोगों पर जो रात दिन अपने आप को मुसलमान होने का दावा करते हैं, इस्लाम इस्लाम पुकारते हैं, मोहब्बत रसूल की आवाज बुलंद करते हैं, लेकिन अमली तौर पर ना जाने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का कितना खून कर चुके होते हैं। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाजा यही है कि सिर्फ मोहब्बत का दावा किया जाए और आपकी लाई हुई शरीयत पर अपनी ख्वाहिशात और बिदात और रसूम की कुर्बानी पेश की जाए? जरा देखें, हर ऊँट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खुद आगे बढ़कर अपने आप को पेश कर रहा है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाह पढ़कर नहर करते जा रहे हैं और 63 ऊँटों को नहर करने के बाद रुक जाते हैं। शायद इसमें अल्लाह ताला की हिकमत ये थी कि 63 साल आपकी उम्र मुक़द्दर हो चुकी है। चुनांचे छुरा आपने हज़रत अली बिन अबी तालिब को दे दिया और बकिया ऊँट उन्होंने नहर किए। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का एक वाक़या मिलता है कि ऊँट ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने मालिक की शिकायत की। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज़ अपने पीछे मुझे सवार किया और मुझसे एक राज़ की बात कही, जिसे मैं किसी को भी नहीं बता सकता। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़ज़ाए हाजत के लिए किसी टीले या खजूर के दरख्त की आड़ में छुपना पसंद था। चुनांचे आप एक अंसारी के बाग में रफ़ा हाजत के लिए तशरीफ़ ले गए। वहाँ एक ऊँट था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही वो बारीक आवाज़ में रोने लगा और उसकी आँखें अश्कबार हो गई।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے، اس کے کان کی پچھلی ہڈی پر ہاتھ پھیرا تو وہ خاموش ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من رب ھذا الجمل لمن ھذا الجمل، اس اونٹ کا مالک کون ہے، یہ اونٹ کس کا ہے؟ ایک انصاری آیا اور اس نے عرض کی یہ اونٹ میرا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا تتقی اللہ فی ھذی البہیمۃ التی ملکک اللہ ایاھا، کیا تم اس جانور کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا مالک بنایا ہے؟ اس نے ابھی ابھی مجھ سے شکوہ کیا ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو، چارہ کم دیتے ہو اور کام زیادہ لے کر اسے تھکا دیتے ہو۔ تو یہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزانہ کہ جس کی آواز سنانا چاہتے تھے اس کی آواز سنا دیتے تھے، جو بات کر رہے جیسے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خطبے کے لیے جو ممبر بنایا گیا تو اس ممبر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کیا کرتے تھے، لکڑی کا ایک تنا تھا اس سے ٹیک لگا کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب وہ ممبر بنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لکڑی کے تنے کو چھوڑ کر ممبر پر تشریف لے گئے تو وہ تنا جو تھا درخت کا وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا ایسے جیسے کہ بچہ روتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اس کو جیسے بچوں کو کیسے گلے لگا کر چپ کرایا جاتا ہے، جب اس طرح سے تھپکا تو وہ خاموش ہو گیا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری ایسی زندگی میں ملتے ہیں معجزے۔ تو یہ سارے معجزے جو دکھانے والے وہ خود ان کے بیچ میں موجود ہیں، لیکن جن کو نہیں ماننا یا جن کے اس میں نہیں ہے ان کی تقدیر میں ہدایت، تو وہ کیا کرتے ہیں پھر اس کا انکار بھی کرتے ہیں اور اس سے منہ بھی موڑتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں۔ اگلی چیز کو ہم لوگ کو جو غور و فکر کے لیے کہا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف کیسا اونچا اٹھایا گیا، بلند کیا گیا، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف کیسا زمین میں جمع دیے گئے، زمین ہل نہ سکے میخوں کی طرح، اور ان کو معدنیات میٹل سے بھر دیا گیا، لوہا، تانبا، کوئلہ، سونا، ہر دور کی نسلوں کے لیے خزانے کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ جیسے سعودی عرب میں ابھی تک ایک سونے کا پہاڑ ہے جس کو ان لوگوں نے ابھی تک ہاتھ بھی نہیں لگایا، ویسا کہ ویسی رکھا ہوا ہے، کیونکہ ابھی تو ان کے پاس اتنی دولت ہے پانی کی، پیٹرول کی اور یہ ساری چیزوں کی، حاجیوں کے بزنس اور یہ ساری چیزیں کہ ان کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آج کے دور کے بلکہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے دور کے ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کر کے رکھا ہوا ہے، خزانوں کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے، چھپا کر رکھا ہوا ہے، بچا کر رکھا ہوا ہے۔ اپنے مخلوق کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا خیال رکھتے ہیں، اور یہ مخلوق جو ہے اتنی ناشکری اور نافرمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کسی بھی بات کا، کسی بھی چیز کا کوئی خیال نہیں رکھتی کہ وہ رب کو مانے اور اس رب کو، یعنی غور کرو کہ آسمان زمین میں سے کس قدر بلند ہے۔ جیسے کہ سورہ قاف میں فرمایا افلا ینظرون الی السماء، کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان نہیں دیکھا، ہم نے اسے کس طرح بنایا، کیسا سجایا، اس میں کہیں سوراخ تک نہیں چھوڑا۔ اسی طرح غور کرو پہاڑ زمین کو دبائے ہوئے جمے کھڑے ہیں، ان کی عجیب و غریب بوٹیوں کو دیکھو کیسے کیسے حیرت انگیز خواص رکھتی ہے، زمین ہی کو دیکھ لو کہ کس طرح پھیلا کر بچھا دی گئی ہے۔ یہ وہ چیزیں جو عرب کے ہر وقت پیش نظر رہتی تھی۔ ایک دیہاتی جو اونٹ پر سوار ہو کر نکلتا ہے، اس کے نیچے زمین، اوپر آسمان، سامنے پہاڑ، خود اونٹ پر سوار ہے، انہیں موٹی موٹی چیزوں سے اللہ کی انتہائی وسیع قدرت و عظمت ظاہر ہے، بجز اس کے کوئی اور ایسا نہیں ہے جو کسی چیز کے بنانے میں ذرا سا بھی اختیار رکھتا ہو۔ اللہ کے سامنے ساری کائنات جھکی ہوئی ہے اور ہر وقت اس کی محتاج ہے۔ پھر جس نے دنیا میں ایسی ایسی عجیب چیزیں بنا دی، اس نے اپنے خاص بندوں کے لیے جنت میں سوچو کہ کیا کچھ رکھا ہوگا۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے چونکہ ہمیں زیادہ پوچھ گچھ سے روک دیا گیا تھا، اس لیے ہمیں طلب رہتی تھی کہ باہر کا کوئی دانا شخص ہماری موجودگی میں آپ سے سوال کرے اور ہم جواب سنیں۔ ایک دن ایک دیہاتی کہنے لگا کہ آپ کے آدمی ہم سے کہتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں اللہ نے آپ کو رسول بنایا۔ فرمایا ہاں ٹھیک ہے۔ پوچھا آسمان کس نے بنایا؟ فرمایا اللہ نے۔ پوچھا زمین کس نے بنائی؟ فرمایا اللہ نے۔ بولا پہاڑ کس نے گاڑے؟ فرمایا اللہ نے۔ بولا مفید چیزیں کس نے پیدا کی؟ فرمایا اللہ نے۔ بولا آپ کو اس اللہ کی قسم جس نے زمین و آسمان بنائے اور پہاڑ گاڑے، کیا اللہ ہی نے آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے؟ فرمایا ہاں۔ بولا آپ کے قاصد یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے؟ فرمایا ٹھیک کہتے ہیں۔ بولا اللہ کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ فرمایا ہاں۔ بولا اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے مال میں زکوٰۃ فرض ہے؟ فرمایا ٹھیک ہے۔ بولا آپ کو بھیجنے والے اللہ کی قسم کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ فرمایا ہاں۔ بولا اور یہ بھی کہتے ہیں آپ کے قاصد کے مقدور والے مسلمانوں کو
حج کے یعنی جس کی استطاعت ہو اس کو حج کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں. تو وہ کہنے لگا آپ کو بھیجنے والے اللہ کی قسم کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ فرمایا ہاں. بولا اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے. یہ سن کر وہی کہتا ہوا جانے لگا کہ اس ایک اللہ کی قسم جس نے آپ کو سچا رسول بنا کر بھیجا ہے میں ان میں نہ کمی کروں گا اور نہ بیشی کروں گا. یعنی جتنا مجھے کہا گیا ہے میں اتنا ہی کروں گا, اس سے زیادہ نہیں کروں گا. اس پر یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زبردست قدرت کی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی لوگ کیا کرتے ہیں, اس کا انکار کرتے ہیں. تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے پہاڑوں کی طرف. ویل سمائی کیف رفعت, یعنی آسمان جو ہے وہ 500 سال کی مسافت پر ہے زمین سے, اور اس کو زمین کی چھت بنایا گیا بغیر ستونوں کو. تو آس پاس کی نشانیوں پر غور و فکر کرو, کس طرح زمین میں گاڑ دیا پہاڑوں کو کے باوجود اتنے طول اور جسامت کے وہ ادھر ادھر لڑکتے نہیں ہیں. پہاڑوں کے آس پاس خشکی بھی ہے, پانی بھی ہے, سمندر بھی ہے. ان سب کو کس طرح پہاڑ نے تھاما ہوا ہے کہ خود نہیں ڈوب جاتا اس میں. پھر اسی طرح زمین کو کس طرح بچھا دی گئی, ہم اس میں چلتے پھرتے ہیں, مکان بناتے ہیں, اس پر رہتے ہیں, اور وہ تم کو لے کر لڑکتے ہی نہیں, حالانکہ وہ سورج اور چاند کی طرح اپنے ادوار میں گھوم رہی ہے. سطح کہتے ہیں, سطحت سے سطح کہتے ہیں اونچی چھت کو. تو زمین, پہاڑ, آسمان, اونٹ, ان سب نشانیوں کو دیکھو. یہ سب تم کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف یاد دہانی نہیں کرائیں گے کہ اللہ کتنی عظیم ہستی ہے جنہوں نے اتنے مضبوط اور قوی اور وسیع چیزیں پیدا کر دی. تو کیا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارا دوبارہ اٹھایا جانا, جنت جہنم بنانا کیا اللہ کے لیے کچھ مشکل ہے؟ اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سارے کام کن فیکون سے ہوتے ہیں. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی چیز کا اگر ارادہ کرتے ہیں بس اس کے لیے کہتے ہیں کہ ہو جا, اور وہ ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق کی نشانیاں ساری بتائی گئی ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بتا کر کیا کہا ہے کہ آگے کی آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے, آپ نے سب نشانیاں دکھا دی, ساری چیزیں بتا دی, اب اس کے باوجود بھی یہ نہیں مانتے تو آپ کیا کیجئے, فذکر انما انت مذکر, بس نصیحت کرتے جائیے آپ, اس لیے کہ آپ محض نصیحت کرنے والے ہیں. آپ کا کام صرف نصیحت کرنا ہے, لیکن نصیحت کرنے میں آپ لست علیہم بمسیطر, ان پر داروغہ نہیں ہے, یعنی ان پر مسلط نہ ہو جائیے, زبردستی نہیں کیجیے. وہ مانے یا نہیں مانے ان کی مرضی. اللہ من تولا وکفر, مگر جس نے منہ موڑا اور کفر کیا, فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر, اللہ ان کو بہت بڑا عذاب دیں گے. ان الینا ایابہم, بے شک ہماری طرف ان کو پلٹنا ہے. ثم ان علینا حسابہم, پھر بے شک ہماری ذمے ان کا حساب دینا ہے. جو کچھ یہ کر کے آئیں گے ان کا حساب ہم خود لے لیں گے. تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کیا کیجئے, آپ کا کام محض تبلیغ ہے, تبلیغ کیے جائے, تبلیغ کیے جائیے, خواہ کوئی مانے یا نہ مانے. آپ کا کام ان سے منوانا نہیں ہے کہ زبردستی منوا بھی لے, جیسے کہ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا کہ لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. کسی کو پکڑ کر ہم زبردستی مار کر نہیں کہہ سکتے کہ کلمہ پڑھو یا اللہ اکبر کہو, نہیں, بلکہ ان کو اس کی اچھائی پیش کی جا سکتی ہے, اس کے بارے میں خبردار کیا جا سکتا ہے, ڈرایا جا سکتا ہے, لیکن یہ نہیں کہ زبردستی کسی کے ساتھ کروائی جائے. نہ آپ دلوں میں ایمان کی کرن ڈال سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لوگوں سے جہاد کا حکم ہے جب تک وہ توحید کا اقرار نہ کر لے. ہاں, جب وہ توحید کا اقرار کر لیں گے تو مجھ سے بجز حقوق واجبہ کے اپنی جانیں اور مال بچا لیں گے, اور ان کا حساب اللہ پر ہے. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی, یعنی جو کوئی عمل سے باز رہا اور حق کا اقرار نہیں کیا اور نہ حق سے اس کا دل ٹھنڈا ہی رہا, جیسے کہ سورہ قیامہ میں فرمایا ولا صدق ولا صلی, نہ اس نے تصدیق کی یعنی کلمہ پڑھا اور نہ نماز پڑھی, البتہ جھٹلاتا رہا اور منہ موڑے رہا یعنی عمل سے باز رہا, ایسوں پر بڑا سنگین عذاب ہوگا. ابو امامہ باہلی نے خالد بن یزید سے سب سے زیادہ آسان حدیث پوچھی. فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص جنت میں جائے گا بجز اس کے جو شریر اونٹ کی طرح سرکشی پر اتر آئے.
شریروں کو خبردار رہنا چاہیے کہ انہیں لوٹ کر ہمارے پاس ہی آنا ہے اور ہم ہی ان کے عملوں کا بدلہ لیں گے. تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ سورہ قاف میں ما انت علیہم بجبار، آپ نصیحت کیجئے، بے شک آپ نصیحت کرنے والے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ فذکر ان نفعت الذکر. تو ہم اگر نصیحت سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے، اور اگر نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے ایمان کی حالت کیا ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا جا رہا ہے تو ہم سب کی بھی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ہم بھی کیا کریں، ایمان بھی لائیں، عمل بھی کریں اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کریں. لیکن اس کے لیے کچھ آداب سکھائے گئے ہیں، حکمت سکھائی گئی ہے، مصلحت بتائی گئی ہے. حضرت معاویہ بن حکم سلمی سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہا تھا، اتنے میں ہم لوگوں میں سے ایک شخص چھینکا. میں نے کہا یرحمک اللہ. لوگوں نے مجھے گھورنا شروع کر دیا. میں نے کہا کاش مجھ پر میری مال ہو چکی ہوتی، یعنی میں مر چکا ہوتا، تم کیوں مجھے گھور رہے ہو. یہ سن کر وہ لوگ اپنے ہاتھ رانوں پر مارنے لگے، یعنی اشارہ کرے نماز میں کہ خاموش رہو. جب میں نے دیکھا کہ وہ مجھے چپ کرانا چاہتے تو میں چپ ہو گیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو قربان جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور میرے ماں باپ، میں نے آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد کوئی آپ سے بہتر سکھانے والا دیکھا. قسم اللہ کی، نہ آپ نے مجھ کو جھڑکا، نہ مارا، نہ گالی دی. یوں فرمایا نماز میں دنیا کی باتیں کرنا درست نہیں، وہ تو تسبیح، تکبیر اور قرآن مجید پڑھنا ہے. بس اتنی نصیحت کی. اسی طرح وہ مشہور واقعہ تو ہے کہ ایک شخص آیا مسجد میں، یعنی حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک دیہاتی آیا اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے کہا ارے ارے یہ کیا کرتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پیشاب مت روکو، اسے چھوڑ دو. لوگوں نے چھوڑ دیا. جب بدو پیشاب کر چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجدیں پیشاب اور نجاست کے لیے نہیں ہوتی، یہ تو اللہ کی یاد، نماز اور قرآن پڑھنے کے لیے بنائی گئی. یا ایسا ہی کچھ آپ نے فرمایا. پھر ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ ایک ڈول پانی لائے اور اس پر بہا دے. جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس طرح کا ادب سکھایا کہ کس طرح سے لوگوں سے محبت سے پیش آنا ہے اور ان کی بات سمجھ میں آ جانے والی باتوں کے ساتھ نصیحت کرنا ہے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہمارے چھوٹے بچوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. پھر اسی طرح کسی کو نصیحت کرنا ہے تو اس کا 3 طریقہ ہوتا ہے، یا کوئی کو برائی سے اگر روکنا ہے تو اس کے 3 طریقے ہیں، یعنی ہاتھ سے روکنا، زبان سے روکنا، اور نہیں تو کم از کم دل میں برا سمجھنا. اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ سمجھا جائے کہ انبیاؤں کی ذمہ داری ہوتی تو یہ چیز وہاں ہی رک جاتی، یعنی انبیاؤں تک ہی یہ چیز رہ جاتی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ٹریننگ کیوں کی؟ تاکہ یہ سارے مل کر کیا کریں، یعنی دین کی دعوت کریں، اور سب نے ایک ایک فرد نے الگ الگ ملکوں میں جا کر اس ذمہ داری کو نبھائے. تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بعض دفعہ کوئی سنے گا نہیں، کوئی بولے گا نہیں، کوئی نہیں کرے گا تو ہم اس کو بولنا چھوڑ دیتے ہیں. اللہ من تولا وکفر، مگر جس نے نصیحت سے منہ موڑا اور فائدہ نہ اٹھائے. لیکن آپ کو حکم ہے کہ آپ نصیحت کرتے رہیے، کیونکہ کچھ لوگ ہیں جلدی نصیحت قبول کر لیتے ہیں اور کچھ ہیں سن تو لیتے ہیں مگر قبول کرنے میں وقت لگاتے ہیں. جیسے ابو سفیان نے قرآن کا پیغام تو بہت پہلے سے سنتے چلے آئے تھے لیکن ایمان بہت دیر میں بعد میں لائے. اسی طرح فرعون کے جادوگر پیغام سن لیا تھا مگر ایمان اس نشانی کو دیکھنے کے بعد لائے. اور اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا کہ فرعون اتنا سرکش ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے گا، مگر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا کہ جائیے نرمی سے اس سے بات کیجیے، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے. تو ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اس سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، نصیحت کرتے رہنا چاہیے. اور نصیحت سننے والے کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی خشیت لائے اور نصیحت کو قبول کرے. انکار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ انکار کا عذاب بہت بڑا ہے. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، کہ کتنا بڑا عذاب ہے کہ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، کہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا جو بہت بڑا ہے، جو بہت شدید ہے. ان الینا ایابہم، کہ بے شک ہمارے ذمے ہے ہماری طرف ان کا اناب، ایابہم اناب سے یعنی پلٹنا، کہ بے شک ہماری طرف پلٹنا ہے ان کا اور ہمارے ہی اوپر ہے ان کا حساب لینا.
تو حساب دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے مومن کے گناہ دکھا کر پردہ ڈال دیں گے، یعنی قیامت کے دن دو طرح سے اللہ تعالیٰ حساب لیں گے کہ مومن کو بلائیں گے اور اس پر اپنا ہاتھ مبارک رکھیں گے اور اس کے گناہوں کو گنوائیں گے اور گناتے جائیں گے کہ فلاں کام تم نے کیا تھا، فلاں کام تم نے کیا، تو وہ اقرار کرتا جائے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے کہ جس طرح سے دنیا میں نے تیرے گناہوں پر پردہ ڈالا تھا، آج بھی تیرے گناہوں پر پردہ ڈال کر تجھے جنت میں داخل کیا جاتا ہے اور اس کو جنت کا پروانہ دے دیا جائے گا. دوسرے قسم کے کہ اس سے سخت حساب لیا جائے گا. یعنی سخت حساب کیسے کہ یعنی ایک ایک چیز کہ کیا تمہارے پاس، جیسے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا اور سورہ ملک میں پڑھتے ہی رہتے ہیں کہ وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير، تو پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں ڈالے گئے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو ایک ایک چیز، کیا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا کسی نے تم کو نصیحت نہیں کی تھی؟ کیا تم کو آج کے دن کھڑے ہونے کے بارے میں نہیں بتایا تھا؟ کیا تم نے قرآن کو نہیں پڑھا؟ کیا تم نے قرآن کو نہیں سمجھا تھا؟ کیا تم کو کوئی خبردار کرنے کے لیے نہیں آیا تھا؟ کسی نے کوئی تم کو بتایا نہیں کہ جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے؟ کیوں نہیں تم نے کوشش کی کہ اس کو سمجھ کر پڑھتے، اس کو سمجھ کر دیکھتے، اس کو وہ کرتے، تاکہ تمہارے لیے کیا ہے کہ آج کے دن جب حساب لیا جانے والا ہے تو اس دن کے لیے تم کو شرمندگی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے نہیں کھڑا ہونا پڑتا، بلکہ آسان حساب تم سے لیا جاتا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. کتنی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے، تو ہمارے سجدوں میں بھی، ہماری دعا میں بھی یہی ہونا چاہیے کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، کیونکہ جس سے آسان حساب لیا گیا وہ تو کامیاب ہو گیا، اور جس سے اگر ایک ایک چیز کے بارے میں باز پرس کی گئی تو سمجھو کہ وہ تو ہلاک ہو گیا. تو جو قیامت کے ناموں میں سے بہت سے نام ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیے، جیسے یوم الدین سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، یوم جمع، پھر اسی طرح تغابن میں سورہ یوم فتح، کھل جائے گا، کھول دی جائے گی کافروں پر، ان کا ایمان لانا نفع نہیں دے گا جب ان کے سامنے کھول دیا جائے گا سورہ. اور اسی طرح واقعہ، یوم الفصل، اور ساخہ، طامۃ الکبریٰ، قاریہ، حاقہ، ساعہ، اسی طرح آخرہ، یوم تغابن، یوم حسرت، یوم قیامت، یہ ساری چیزیں یوم القیامہ، اور غاشیہ، قاریہ، حاقہ، بہت سارے نام ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یعنی ہر نام جو ہے اس کی ہولناکی کو بیان کرتا ہے. کہیں کھڑکھڑا دینے والی قاریہ، کہیں پر غاشیہ ڈھانپ دینے والی، کہیں پر یہ ہے کہ اچانک آ جانے والی، وقتاً اچانک آنے والی. تو یہ ساری چیزیں، یہ ہر طرح کے نام کے ساتھ بھی اس کی کنڈیشن بھی اور اس کی ہولناکی بھی، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھول کھول کر بتا دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے بھی ہم کو اس سے ڈرایا، اس دن کے لیے تیاری کرنے کے لیے کہا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگوں کو اس جنت کو حاصل کرنے کی، جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے، اس کو حاصل کرنے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اعلیٰ جنت کے لیے دعا کیا کرو بہت ساری، جیسے آپ لوگوں کو یاد کروائی گئی تھی، اللہ علم آپ لوگوں کو یاد ہے یا بھول گئے. بہت خوبصورت اعلیٰ جنت کے لیے 4 دعائیں ہیں، بلکہ 5 ہیں. اللہم انی اسألک جنت، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک، یہ اللہم انی اسألک خیر المسألۃ وخیر الدعاء وخیر العلم وخیر العمل وخیر الثواب وخیر الحیات وخیر الممات وثبتنی وثقل موازینی وحقق ایمانی وارفع درجاتی وتقبل صلاتي واغفر خطیئتی واسألک درجات العلی من الجنہ. تو یہ 4 جو دعائیں ہیں ان میں سب میں لاسٹ میں کیا ہے؟ اللہم انی اسألک درجات العلی من الجنہ. اسی طرح دوسرا اسی سے ریلیٹڈ آپ کے مسنون جو دعا کی بک ہے اس میں ہے، یہ لاسٹ پیج پر 4 دعائیں. اللہم انی اسألک فواتح الخیر وخواتمہ وجوامعہ واولہ وآخرہ وظاہرہ وباطنہ واسألک درجات العلی من الجنہ. اسی طرح اللہم انی اسألک ان ترفع ذکری وتداوی ذکری وتصلح امری وتطہر قلبی وتحسن فرجی وتنور قلبی وتغفر لی ذنبی واسألک درجات العلی من الجنہ. اسی طرح اللہم انی اسألک تبارک لی فی نفسی
وفی سمی وفی بصری وفی روحی وفی خلقی وفی خلوقی وفی اہلی وفی محیائی وفی مماتی وفی عملی وتقبل حسناتی واسلک درجات الاولی من الجنہ اللہم انی اسألک خیر ما آتی و خیر ما افعل و خیر ما بطن و خیر ما ظہر والدرجات الاولی من الجنہ. تو یہ اس کے معنی جو ہیں دنیا کی بھی حصول کے ہیں اور آخرت میں اعلیٰ درجے کے. جو حصن المسلم کے نہیں، حصن المسلم کی نہیں، مسنون دعائیں جس میں اللہم والی دعائیں اس میں ہے معنی. آپ دیکھیے کچھ ہوم ورک آپ لوگ کے لیے کہ یہ دعائیں یاد کریں اور معنی کے ساتھ یاد کیجئے کہ کیا کیا اس میں معنی ہے. کہ کہیں پر درجات کی بلندی اور کہیں پر رحمت کے دروازے کھلنے کی، کہیں پر علم و عمل اور ثواب کی حاصل کرنے کی، خیر حاصل کرنے کی، یہ ساری چیزیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسألك رضاك والجنة. اللهم ادخلنا جنة بغير حساب. اللهم انا نسألك جنة وما قرب اليها قول عمل ونعوذ بك من عذاب جهنم وما قرب اليها قول عمل واسألك ان تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اعلیٰ جنت میں پانے کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الاعلی جنت الخلد. اللہ تعالیٰ ہم اعلیٰ جنت کا بھی سوال کرتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی پڑوس میں رہنا، آپ کے قریب رہنے کا بھی سوال کرتے ہیں. تو کتنی خوبصورت ہوگی وہ جنت. اور جنت کی یہ ساری اعلیٰ کوالٹی جب سب سے زیادہ خوبصورت ہو جائے گی جب اس اعلیٰ رب العالمین کو دیکھیں گے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے کہ رب العالی ہے، سب سے بلند برتر، سب سے بلندی پر. اس رب کا جب دیدار کریں گے تو یہ ساری جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ ساری اس کے سامنے ہیچ ہوں گی. اللہم انا نسألک لذة النظر وجهک والشوق الى لقائک بغیر ضراء فتنة مضلة ولا مضلة. اللہم زینا بزینة الایمان وجعلنا ھداة مہتدین. آمین یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.